تو میری خان صاحب کے ساتھ 1 to 1 ملاقات ہوئی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے پہلے بھی جنرل عاصم کے ساتھ معاملات خراب ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ لانگ مارچ فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کے لیے تھا. فیلڈ مارشل ہیں، آپ ان کی یونٹ سے ہیں، آپ کا ان سے تعلق ہے، تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے لانگ مارچ میں. آپ سائڈ پہ ہو جائیں. پنجاب پولیس کبھی بھی اسلام آباد پولیس پہ حملہ نہیں کرے گی. 9 مئی کی مذمت کرنا آپ کی غلطی تھی. کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور یہ سارے واقعات کیسے ہوئے، پلاننگ کیسے ہوئی. وہ لانگ مارچ عاصم منیر کے خلاف تھا. ایبسولوٹلی دیر واز نو ادر ریزن. میں نے یہ ارادہ کیا اور میں فوج چھوڑ کے آیا تو اس وقت مجھے بیسٹ چوائس پی ٹی ہی آئی ہی لگی کہ اس وقت آئی پی پی نہ حکومت میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہے اور نہ ہی وہ اپوزیشن میں ہے. پی ٹی آئی کا تو ایک بالکل ایک سنگل آپ سمجھیں کہ ایک پرسنالٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کا نام عمران خان ہے. کہ میرے والد صاحب تو اس وقت ایم این اے تھے جب عمران خان صاحب کا سیاست میں نام بھی نہیں تھا. کی ناکامی کی وجہ یہ کہ جہانگیر ترین نے چھوڑ دیا. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. ناظرین، سردار کیپٹن ریٹائرڈ سردار ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ فوج سے ان کا تعلق. پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی پنجاب میں اس کے وزیر داخلہ تھے، انٹیریئر منسٹر رہے ہیں. 9 مئی کے بعد انہوں نے پھر پی ٹی آئی چھوڑی کیونکہ ان کا تعلق فوج سے رہا. یہ فوج کے ساتھ گئے، پھر انہوں نے آئی پی پی بھی جوائن کر لی اور ہم سب کو لگا کہ فوج کا بڑا آشیرواد ہے آئی پی پی پر کیونکہ ہاشم ڈوگر صاحب نے آئی پی پی جوائن کر لی تو بڑا اشارہ ہوگا آئی پی پی کو ان کے جانے سے. پھر اس کے بعد اب انہوں نے آئی پی پی چھوڑ دی. تو میں نے سوچا ہاشم ڈوگر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، کچھ سیاسی غلطی ہو گئی، کیلکولیشن غلط ہو گئی. تو آج ہاشم ڈوگر صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم ہاشم ڈوگر صاحب. وعلیکم السلام. ہاشم ڈوگر صاحب، 9 مئی کی مذمت کرنا آپ کی غلطی تھی، آپ کو پی ٹی آئی میں رہنا چاہیے تھا. نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا اور میں نے تب بھی مذمت کی تھی اور میں آج بھی مذمت کرتا ہوں. اور اب تو اور بھی چیزیں obvious ہو گئیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور یہ سارے واقعات کیسے ہوئے، پلاننگ کیسے ہوئی اور کیسے یہ ایک بڑا یہ خوفناک قدم اٹھایا گیا. تو میں تو اس وقت بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کام تھا اور آج بھی اتنی ہی شدت سے سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ بہت غلط تھا اور اس کی ہر پرامن شہری کو اور ملک سے محبت کرنے والے شہری کو اس کی مذمت ہی کرنی چاہیے. پھر آئی پی پی میں کیوں چلے گئے؟ دیکھیں، obvious سی بات ہے کہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں اور میں نے سیاست آ کے خود شروع نہیں کی تھی. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 3-4 دہائیوں سے میرے والد صاحب بھی ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے. تو ہم ایک ہلکے کی سیاست کرنے والا خاندان تھے اور میرے سے پہلے میرے بڑے بھائی تھے. تو جب میں نے یہ ارادہ کیا اور میں فوج چھوڑ کے آیا تو اس وقت مجھے بیسٹ چوائس پی ٹی ہی آئی ہی لگی تو اس میں چلے گئے، الیکشن بھی جیت گئے. اس کے بعد جیسے جیسے حالات بدلتے گئے اور یہ پھر ایک بڑا ہی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا 9 مئی کا، تو ظاہر ہے اس کے بعد نہ صرف میں بلکہ بے شمار لوگ جو پی ٹی آئی میں جن کو الیکٹیبل سمجھا جاتا تھا یا جو ایم پی ایز رہے تھے، ایم این ایز رہے تھے، وہ ہم نے چھوڑی. اور اس وقت چھوڑنے کے بعد ہمیں یہی ایک سیاسی راستہ نظر آیا. آپ جب بھی سیاست میں جو بھی اور خاص طور کے ہلکے کی سیاست میں ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے اٹیچ کرتے ہیں. پر آئی پی پی کا تو کوئی ووٹ بینک نہیں تھا نا. آپ پی ٹی آئی میں گئے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا. آپ آئی پی پی میں گئے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہو سکتا تھا، مسلم لیگ نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی، آپ کی ایڈجسٹمنٹ میں ٹکٹ سیٹ نکل سکتی تھی. آج خود آئی پی پی تو کوئی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، وہ تو ایڈجسٹمنٹ سے ہی نکلنی تھی. نون نے آپ کو ایڈجسٹمنٹ نہیں دی. نہیں، آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ میرے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی اور میں ہی ٹکٹ ہولڈر تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا اور نون لیگ نے مجھے سپورٹ کیا یا نہیں کیا، یا ان کے جو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی ظاہر ہے سپورٹ نہیں کیا. تو ورنہ میرے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی. اور جو ایک وقتی فائدہ ایک پولیٹیکل آدمی دیکھتا ہے، میں بالکل اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، مجھے تو ہوا تھا کہ میری تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ میں فارم 47 میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں کچھ چند ہزار ووٹوں کی لیڈ سے میں ہار گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کر لی
مگر وہ دلی طور پہ نہ ہوئی، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ الیکشن بھی لڑے، اور ایم این اے خاص طور پہ انہوں نے بالکل پارٹی کی جو انسٹرکشنز تھیں ان کو فالو نہیں کیا۔ پارٹی قیادت نے ان کو کہا بھی تھا مگر انہوں نے فالو نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ایم این اے بھی ہار گئے اور میں بھی ہار گیا۔ اور آپ مسلم لیگ نون جوائن نہیں کیا آپ نے، حالانکہ مسلم لیگ نون کی کسی ایڈجسٹمنٹ میں ٹکٹ لیا، لیکن مسلم لیگ نون جوائن نہیں کیا آپ نہیں، میں اس وقت آئی پی پی میں ہی تھا، مگر اس کے بعد پھر کافی عرصے سے غیر فعال ہی رہے یہ جماعت۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی کوئی ایسی فعال یا لوگوں کے اندر تو آئی پی پی کا کوئی ایسا وجود نہیں تھا، مگر وہ چونکہ ہم سارے لائک مائنڈڈ تھے اور جنہوں نے یہ سارے سابقہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، تو انہوں نے ایک راستہ سمجھا اپنے لیے کہ ہم اس ٹائم پہ نون لیگ میں بھی ظاہر ہے جگہ نہیں تھی اور پیپلز پارٹی میں شاید نہیں جانا چاہتے تھے، تو یہ ایک آئی پی پی کا قدم اٹھایا، اور یہ سوچ کے تھا اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ ہم چلیں حکومت میں نہیں تو ایک اپوزیشن کی جماعت کا رول ادا کریں گے، مگر بدقسمتی سے اس وقت میرے چھوڑنے کی شاید وجہ بھی یہ ہے کہ اس وقت آئی پی پی نہ حکومت میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہے، اور نہ ہی وہ اپوزیشن میں ہے۔ کیوں؟ علیم تو خان صاحب جو ایک ہیں وہ وزیر ہیں وفاقی، اون چودھری جو ہیں یہ سارے آئی پی پی ہیں نا، اور کیا ہے؟ بالکل ہیں، اور وفاق میں موجود ہیں۔ علیم خان صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، سینئر تھے، میرے پارٹی پریزیڈنٹ تھے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو آج یہ سارے ہے اس میں ان کا کوئی قصور بھی ہے۔ وہ بالکل حکومت میں ہیں، ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے، مگر جو میری انفارمیشن ہے کہ پنجاب جو کہ صوبہ ہے اور جدھر ہم صوبائی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پی کا کسی قسم کا شیئر ہے یا یہ حکومت میں حصے دار ہے۔ اس وقت نون لیگ کے تو جو اپنے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ کافی گلے شکوے رکھے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر آئی پی پی پھر کو آپ کیا نے اس سپیس لیے دینی ہے۔ چھوڑا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت میں شیئر نہیں مل رہا آئی پی پی سے، لہذا آپ نے سوچا آئی پی پی چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، شیئر کی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے کہیں نہ کہیں تو کوئی رول ادا کرنا ہے، کہ اب ہم بالکل ہی ختم کر دیں کہ چلیں جو تو سیاست تھی وہ ماضی میں چلی گئی۔ پھر آپ فواد چودھری وغیرہ کی طرح واپس پی ٹی آئی میں جانے کی کوشش کریں، جیسے وہ کوشش کر رہے ہیں، نہیں، میں اسد عمر، میں فواد بالکل چودھری سارے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے لیں۔ مزمل بھائی، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ بڑی ایک فرینک اوپینین ہے کہ اس وقت دو ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک مسلم لیگ نواز ہے۔ پی ٹی آئی کا تو ایک بالکل ایک سنگل آپ سمجھیں کہ ایک پرسنالٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ اگر تو وہ کبھی کسی ہوئے اور جماعت کو لیڈ کرنے کا موقع ملا تو شاید پی ٹی آئی پرفارم کرے گی، اس کے بغیر تو وہ جماعت نہیں ہے۔ اور جو خاص طور پہ انہوں نے ثابت کیا، ان کے الیکٹڈ لوگوں نے، ایک صوبے میں حکومت ہے، نہ ان کے اندر کوئی یونٹی ہے اور نہ ہی کچھ ان پھر کے آپ اندر کچھ پیپلز کرنے پارٹی کا۔ میں جا رہے ہیں؟ میں نے ابھی بالکل کوئی فیصلہ نہیں کیا، پر اور چوائس میرے تو پھر پیپل پارٹی ہے، اور تو کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس؟ جی یا بالکل سیاست نون لیگ چھوڑنے بھی کا، ہے۔ یا سیاست نہیں نہیں، چھوڑنے کا کوئی ہے؟ مزمل بھائی، کوئی سیاست نہیں چھوڑنے کا ارادہ، اور سیاست کیوں چھوڑیں گے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میرے والد صاحب تو اس وقت ایم این اے تھے جب عمران خان صاحب کا سیاست میں نام بھی نہیں تھا، تو ہم تو ایک ہلکے کی سیاست کی بات کرتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی نہ ہمارے کوئی ایمبیشنز ہیں نہ پلانز ہیں کہ میں نے جی کوئی وزیر اعلیٰ بننا ہے یا میں نے کوئی بہت بڑا عہدہ لینا ہے۔ ہم تو ایک ہلکے کے اندر، اور خاص طور پہ جو لوگ ہمارے ساتھ دہائیوں سے وابستہ ہیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو دونوں ہی آپشنز ہیں۔ کل کو دیکھیں گے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو جہاں پہ ہماری سپیس بنی۔ علیم خان نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ نے آئی پی پی کیوں چھوڑی ہے؟ نہیں، ان سے میری بات نہیں ہوئی، اور رانا نذیر صاحب سے ہوئی جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں صوبے میں، تو ان سے میں نے معذرت کی ہے کہ کبھی ملیں گے تو بات کریں گے۔ اور میں آج آپ کے توسط سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آئی پی پی پراپر اپوزیشن کرے تو میں دوبارہ سے جا کے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی اپوزیشن سے ساتھ شامل مراد کریں۔ ہے کہ مریم نواز کی اپوزیشن کرے؟ نہیں، پھر پوری کریں نا، پھر وفاق میں بھی کریں، صوبے میں بھی کریں۔ دیکھیں مزمل بھائی، پھر پی حلقوں ٹی میں آئی کے ووٹ ساتھ دو چیزوں سے بن پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے نا، اپوزیشن تو پی ٹی آئی کی ہے نا۔ نہیں، وہ تو بالکل مائنس عمران خان تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ان کی نہ کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ وہ آج بھی بجائے چیزوں کو درست کرنے کے اس کو مزید خراب کیے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر دانستہ یا غیر دانستہ غلطی ہوئی 9 مئی کی، تو کیا حرج ہے اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں اوپن براڈ مائنڈ کے ساتھ،
اور ہم کیوں اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی والے ایک اپنا دشمن بنائی بیٹھے ہیں؟ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے کہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی ایلیگیشنز لگائیں یا ان کو ہر جگہ پہ امبیرس کریں. ایون کہ جنگ کے اندر بھی جب تک پاکستان نے بڑا اچھا رول نہیں ہوا تو بڑی بدقسمتی سے غلط ٹویٹس بھی ہم دیکھتے رہے. تو ان کو تو درست کرنا پڑے گا، اور کرنا بڑا آسان ہے. 9 مئی کے اوپر معذرت کریں اور بالکل اس کو ایکسیپٹ کریں، نہ صرف معذرت کریں بلکہ ایکسیپٹ کریں، اس کے بعد پھر راستے کھل جائیں گے. پر ایک رائے تھی کہ آئی پی پی کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہے، آپ سب اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ جا رہے ہیں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ آئی پی پی کے پاس آ جائے گی، کو منظور وٹو ماڈل ہے، 20 سیٹیں ہوں گی، آپ بیلنس آف پاور آئی پی پی کے پاس ہوگا پنجاب میں. ایسے تو بہت میری آئی پی پی کے لوگوں سے تب بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا، ہماری بات ہو گئی ہے. تو ایسا کوئی آپ کو امید تھی؟ میں آپ سے حلفاً ایک بات کرتا ہوں بڑی آنےسٹی کے ساتھ، مجھے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ آپ آئی پی پی میں جائیں. 9 مئی کے بعد میں نے چھوڑ تو دی پاکستان تحریک انصاف، میں خاموش بیٹھا تھا. تو اس وقت میرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی، اور ہم نے الیکشن لڑنا تھا. ہم اپنے حلقے میں ہار بشک جائیں مگر ہم الیکشن کو میں سرنڈر نہیں کر سکتے، یا ہم کہیں کہ جی ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے. تو میں نے اللہ کا شکر ہے اچھے ریزنیبل تعداد میں نے ووٹس لیے، اور ادھر جا کے تو جو آئی لوگوں پی کے پی کی ساتھ ناکامی کی وجہ یہ کہ جہانگیر ترین نے چھوڑ دیا. بس وہ انہوں نے بھی فوراً چھوڑ دیا. اور اس ناکامی کی وجہ بڑی ہی فرینکلی یہ ہے، دیکھیں آپ کے حلقوں میں عوام میں ووٹس بنتے ہیں دو چیزوں سے: یا آپ حکومت میں ہوں، آپ ڈیلیور کریں عوام کے لیے، کوئی اچھے کام کریں اور لوگ آپ کو فالو کریں، یا آپ اپوزیشن میں ہوں، آپ حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، تو وہ جو لوگ جو حکومت سے نالاں ہوں گے وہ آپ کو فالو کریں. اس وقت تو آئی پی پی ان دونوں میں سے کسی رول میں بھی نہیں ہے، تو ہم نے تو پھر بھی آگے الیکشن لڑنا ہے. اور تو آپ کا اس خیال لیے ہے پوری جماعت ایک وزارت پہ بک گئی؟ بکنا کہنا تو غیر مناسب ہوگا. علیم خان صاحب کا اسٹیچر تھا، ان کو ملنی چاہیے تھی وزارت، اور ان کو مل گئی. اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. اور ٹو مائی ہمبل نالج وہ پرفارم بھی اچھا کر رہے ہیں، اور این ایچ اے کے اندر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. لیکن وہ پارٹی کو مگر یہ اکٹھا نہیں کرے، کب پارٹی کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے. ہاں، پارٹی تو اس طرح نہیں ساتھ چلے گی نا، وہ تو پھر اپنا ان کا ہے کہ وہ تو وفاقی وزیر ہیں، ان کی حد تک سارے معاملات ٹھیک ہیں. مگر جو ان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے ساتھ ایم پی ایز ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو تو کوئی نہ کوئی چام نظر آنا چاہیے نا. میں نے تو بار بار عرض کیا ہے کہ یا آپ حکومت میں ہوں تو چام ہوتا ہے، تو یا آپ پراپر اپوزیشن میں ہوں تو چام ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی تیسرا تو چام آپ عوام کے کے اندر علاوہ نہیں ہوتا آپ کا. یہ اور بھی بہت لوگ، شمشام بخاری وغیرہ سب لوگ وہ بھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مجھے پتہ لگا ہے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ آئی پی پی میں گئے تھے سب چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں نے پرسوں ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی، تو اس میں کوئی بہت بڑا نمبر تو تھا بھی نہیں، ٹو بی ویری آنےسٹ. تو باقی میری سمسام صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی، اور میرے نہیں، مجھے تھے بھی تھوڑی، اور وہ ان کا ظاہر اپنا فیصلہ ہے. نہ میں نے کسی سے مشورہ کیا ہے، نہ میں نے کسی کو موٹیویٹ کیا ہے کہ جی آپ بھی چھوڑ دیں. سب کے اپنے انڈیویجول فیصلے ہوں گے، اپنے اپنے حلقے اور اپنے اپنے جو ان کے ساتھ سپورٹرز ہیں وہ ان کو کیا کہیں گے یا ان آپ کی رائے عمران کو خان کیسے کا وہ طرف. مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو عمران خان کا فی الحال کوئی مستقبل نہیں دیکھتا. آپ جنرل فیض کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بس وہ جو کیا ہے وہ بھگت رہے ہیں. عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں جنرل فیض اور غالباً عمران خان صاحب کی اپنی اہلیہ، یہی تو دو تین لوگ ذمہ دار ہیں. اور یہ جو ساری پلاننگ ہوئی 9 مئی کی، پلاننگ کوئی اتنی سمپل تو نہیں تھی نا، آپ میرے سے زیادہ ویل اویئر ہیں. اس دن تو اس آپ حد نے تک اس پلاننگ، آپ وزیر داخلہ رہے پنجاب کے، آپ کو نہیں شامل کیا تھا انہوں نے اس پلاننگ میں؟ نہیں، میں اس سے کافی پہلے، اگر آپ کے یادداشت میں ہو تو جب لانگ مارچ کا ٹائم آیا تھا تو مجھے میرے سے ناراض تھی قیادت، اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ تو جنرل عاصم جو آج ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، آپ ان کی یونٹ سے ہیں، آپ کا ان سے تعلق ہے، تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے لانگ مارچ میں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. میں بڑا وفادار تھے خان صاحب کے ساتھ، میں نے کہا جی میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، مگر میں نے مشورہ دیا کہ ہم لانگ مارچ نہ کریں. اور چونکہ لانگ مارچ کا وہ ایک ہی لانگ مارچ نکات، عاصم منیر کے خلاف تھا، ایبسولوٹلی دیر واز نو ادر ریزن، ایک ہی تھا کہ کسی طرح جنرل اور عاصم کھلی منیر بات چیف ہو نہ رہی بنے. تھی کہ عاصم منیر کو بننے سے روکنا ہے، اس لیے لانگ مارچ کرنا ہے. ایبسولوٹ، بالکل. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بھی ڈینائی کرے گا وہ غلط کرے گا. آپ اس کی کا اس پر خان سنگل، صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کہ یہ نہ جی کریں؟ ہوئی تھی، آپ بالکل ہوئی تھی.
खान साहब ने मेरी कहा वन था, टू वन आप खान साहब ने आपको मेरी कहा कि आसिम मुनीर के खिलाफ मार्च करना है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए मैं इतना बच्चा तो नहीं हूँ, हमें तो पता था कि इसका एजेंडा क्या है। ये क्लोज क्वार्टर्स में तो ये बात होती थी कि जो कुछ मर्जी हो जाए और जो भी आर्मी चीफ बन जाए तो फील्ड मार्शल जो अभी मौजूद हैं ये चीफ ना बने। तो जब मुझे बुलाया गया लाहौर एयरपोर्ट पे, जो आपका हज टर्मिनल है, तो मेरी खान साहब के साथ वन टू वन मुलाकात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने पहले भी जनरल आसिम के साथ मामलात खराब हैं, जब आपके पास CDG ISI के तौर पे तशरीफ लाए थे और इन्फॉर्मेशन दी थी, तो बजाय उस इन्फॉर्मेशन को वेट करने के, उसको देखने के, किसी और अदारे से चेक करवाने के, तो जो एक्सट्रीम कदम लिया गया, तो अब आप ये दूसरा एक्सट्रीम कदम ले रहे हैं। तो खान साहब आप मेहरबानी करें, लॉन्ग मार्च ना करें और आप पब्लिकली अनाउंस करें कि जो भी आर्मी चीफ बनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की जो भी फौजी क्यादत होगी उनके साथ मिलके मुल्क की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। मगर उस मौके पे मुझे कहा गया कि आप साइड पे हो जाएं और मेरी जगह जो हमारे साबिक गवर्नर थे उनको बना दिया गया। उमर रिजल्ट सरफराज वही चीमा। निकला। जी, चीमा साहब को बनाया गया। उसी दिन मेरे से पहले उनकी मीटिंग हुई, हम्म, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा होगा और मैंने कहा था सर होना कुछ भी नहीं, हम्म। पंजाब पुलिस कभी भी इस्लामाबाद पुलिस पे हमला नहीं करेगी और जो जो आपके अज़ाइम हैं ये पूरे नहीं होंगे। तो वो बहरहाल आपके सामने है, लॉन्ग मार्च फेल हो गई। वही जनरल आसिम मुनीर जो है हैं, जो वो आर्मी चीफ बन गए। बल्कि खुद उस टाइम के सदर साहब को जमान पार्क बुला के कहा गया कि ठीक है जी आप साइन करें, और वो बन गए। तो जब उन्होंने बनना ही था तो बेहतर नहीं था कि आप इस मामले को इस हद तक ना उठाते कि आप समझें कि आप एक जाती तो दुश्मनी के अंदर जा अब रहे आपकी कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता हुआ है? हैं। ये बड़ी पर्सनल सी बात है और शायद मुझे इजाजत भी नहीं है कि मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करूं। और वो मेरे सीनियर हैं, मेरे हम इकट्ठे सर्व भी किया है। तो वो कभी होगी तो मैं प्राइवेटली हम कोई बात कर लेंगे, हम्म। पब्लिकली तो मुनासिब नहीं है। क्योंकि मेरा कोई ऐसा लेवल नहीं है, ना मैं कोई मिलिट्री का स्पोक्समैन हूँ, ना मेरा कोई हायरार्की में ऐसा आता है। तो बहरहाल मामला ठीक है और आगे देखते हैं इंशाल्लाह आपको क्या लग रहा होता है है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ठीक परफॉर्म कर रहे हैं? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि कोई भी जो एक थर्ड पार्टी से भी आप इसकी वैल्यूएशन करवा लें, तो जो एक भरपूर आपको अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबी किसी भी मार्के में मिली तो वो तो इस दफा थी। इससे पहले एम्बिग्विटी होती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरा तो उस वक्त और मैंने अपनी जा बजा अपनी बातों में ये बात की है कि आप जरा देखें कि जो मुसलमान मुल्क जिनकी फौजें कमजोर हैं उनके साथ क्या हाल होता है। क्या हमें इसको गाजा बना देना चाहिए? क्या मोदी हमें 1 घंटे के लिए बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए फौज को ना, इसको इसको इसके मामलात को डिस्टर्ब ना करें, इसकी इज्जत पे आंच ना आने दें, अवाम को इनसे दूर ना करें, जो कि ये सारे काम किए गए। अभी भी मैं समझता हूँ इतना अच्छा नहीं परफॉर्म तो करने के इमरान बाद खान साहब का क्या ख्याल था? आसिम मुनीर साहब को नहीं बनने देंगे तो कौन बन जाएगा? बस वो उस टाइम पे उनका ये कहना था, और मैं समझता हूँ कि दैट वाज द टाइम के जब जनरल फैज हमीद प्लान कर रहे थे कि अगर जनरल आसिम मुनीर नहीं बनेंगे तो कोई कुछ हो जाएगा, लॉन्ग मार्च में कोई इतना बड़ा वहां पे कोई मार्का हो जाएगा कि उसके बाद फैज हमीद साहब को बना दिया जाएगा। तो इसमें फैज फिर हमीद आप साहब ये की थ्रू आउट प्लानिंग। फिर आप जी कह रहे हैं वो लॉन्ग मार्च फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने के लिए था? बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि उस टाइम पे इमरान खान साहब की सोच ये थी कि जनरल आसिम मुनीर के बजाय जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बने। और वो जो एक हम र्यूमर सुनते हैं कि 10 साल का कोई प्लान था, वो 10 साल का था या 5 साल का था। बहरहाल वक्ती तौर पे वो फैज हमीद को एक बेहतर चॉइस समझते थे। बहुत शुक्रिया हाशिम डोगर साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।